آغاز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حقیقی واقعات بیان کریں گے، جن واقعات میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، عفو و درگزر کو جان پائیں گے۔ نہ صرف جان پائیں گے بلکہ عفو و درگزر کی وہ کس معراج پر فائز سے اس کا اندازہ بھی ان سچے واقعات سے ہو سکے گا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی جس کا نام زید بن ثانیہ تھا قرض لیا۔ قرضے کی مدت طے پا گئی کہ ایک دن وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی، چیخنے چلانے لگا اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی چادر اتار دی اور کرتا پکڑ لیا، یعنی آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس بدتمیزی پہ گویا خدا کا قہر بھی ٹوٹنے کو ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، تم بڑی نادہندہ ہو، تم قرض لے کے واپس نہیں کرتے اور عہد خلافی کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ حضرت عمر بہت غصہ میں آ گئے اور اس شخص کو جھڑکا اور سختی سے اسے پکڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اسے چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عمر تم کو مجھ سے اور اس سے اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے کہ ادائیگی کرو اور اس سے کہنا چاہیے کہ اپنا تقاضا ایک ایسے انداز میں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابھی تو اس کے وعدہ میں 3 دن باقی ہیں۔ ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے اور اس کے قرض سے زیادہ رقم اس کو دے دی جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کو بالکل جھڑکا نہ جائے۔ الحمدللہ، کیا ایسا کوئی اپنی زندگی میں تصور کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے وقت کے معراج پر ہو، طاقت میں ہو، سلطنت میں ہو، کوئی آ کے اس سے بدتمیزی کرے، اور ایک وقت میں جب آپ نے قرضہ لیا ہو اور وہ وقت سے پہلے آ کے تقاضا کرے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ میراث ہے کہ جن میں تدبر، برداشت اس درجے کا ہے کہ عقل بے ہنگم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے زور سے چادر کھینچی کہ اس کا کنارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں گھپ گیا اور آپ تکلیف سے پریشان ہو گئے اور اس کا نشان پڑ گیا۔ وہ عربی چیخ و پکار کے انداز میں بولا، میرے یہ 2 اونٹ ہیں، ان کی لاد کا یعنی ان پر جو سامان لدا ہوا تھا اس میں سے میرا بھی حصہ ہے، اور خدا کے نبی یہ سامان کوئی تمہارا یا تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا کا سامان ہے اور تمہارا بھی اس پہ اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا کسی اور کا، اور تمہیں تمہارا حق ضرور ملے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص نادم ہو گیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے اس برتاؤ پہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ کوئی تلخ سلوک کیا جائے؟ اس شخص نے جواب دیا، آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں، میں نے اگر غلط بھی کہا ہے اور آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو دوستو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ، کچھ منافقین، کچھ مشرکین آپ کی حلیم طبیعت سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور بعض اوقات غیر اخلاقی اور غیر معیاری باتیں کر گزرتے تھے۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ آپ طاقت ہونے کے باوجود ان باتوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا اور اس سازش کی مکمل منصوبہ بندی کی گئی۔ اس قتل کے لیے صبح کا وقت تعین کیا گیا، کیونکہ صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، لمبی قرات کیا کرتے تھے، اور ان سازشوں کو اندازہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا اور وہ سازشی پکڑے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ملاقات کی اور ان سب کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔
ابو سفیان بن حرب وہ شخص تھا جس نے عہد احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، فوج کشی کی اور قبل از اسلام مختلف طریقوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ ابو سفیان بن حرب کو ایک دن گرفتار کر لیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، ابھی وقت نہیں ہوا کہ تم اتنی بات سمجھ جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک خاتون زینب بنت الحارث جو کہ ایک یہودیہ تھی، اس نے گوشت میں زہر ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کو پکڑ لیا گیا۔ زینب نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور معافی طلب کی اور کافی نادم ہوئی اپنے منصوبے پر اور عمل پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی کو فراموش کر دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے واقعات سنے اور ایسا لگتا تھا کہ اتنے تلخ معاملات کو جاننے کے باوجود کہ جس میں آپ کو قتل کرنے تک کی کوشش کی گئی، آپ کے گریبان تک پکڑا گیا، لیکن آپ نے صبر، تحمل، استقلال کا دامن بالکل نہ چھوڑا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، اور خاص کر مسلم امت کو بتانا چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اہم خاصہ تحمل، برداشت، عفو درگزر ہے۔ لیکن کیا آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور عفو کے دائی ہیں؟ کیا آج ہم لڑنے میں پہل نہیں کرتے؟ کیا آج ہم لڑنے میں جلدی نہیں کرتے؟ معمولی باتوں پہ گالم گلوچ پہ نہیں اتر آتے؟ ذرا سی باتوں پہ دست و گریباں نہیں ہو جاتے؟ ذرا سی باتوں پہ ماں بہن کی گالیاں نہیں شروع کر دیتے؟ اور یہ واقعات کا اظہار، یہ رد عمل کا اظہار مسلمان کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہ واقعات ابھی ہم نے مشاہدہ فرمائے، یہ تو کافروں اور مشرکین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کو درگزر کیا تاکہ وہ ایک مثال بنے اور مسلمان ان مثالوں پر عمل کر کے پوری دنیا میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کریں۔ دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا، اس سچے واقعے سے کیا سیکھا؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ دی رائزنگ اسٹوری ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس میں ہم سبق آموز کہانیاں، اسلامک سٹوریز، مورل سٹوریز بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کیجیے گا۔ اسٹے ان ٹچ۔ تھینکس۔